السلام علیکم دوستو پہلی صدی ہجری ہو یا 14ویں صدی ہجری، ہر دور میں گستاخ رسول پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ان گستاخوں کو واصل جہنم کرنے کے لیے ہر دور میں عاشق رسول بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، جو ان گستاخوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے دنیا و آخرت میں اپنا نام روشن کر جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 ایسے ہی عاشق رسول کا ذکر کریں گے۔ نمبر 5، عامر شہید چیمہ۔ عامر شہید چیمہ وہ عظیم پاکستانی عاشق رسول ہیں جنہوں نے جرمنی کے گستاخ ہنری براڈر کو واصل جہنم کیا تھا۔ عامر شہید چیمہ دراصل جرمنی میں تعلیم کے سلسلے سے مقیم تھے، جب دسمبر 2004 کو ڈنمارک کے اخبار چیلن پوسٹر نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 12 نہایت توہین آمیز اور نازیبا کارٹون شائع کیے۔ پھر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے 22 ممالک کے 75 اخبارات اور رسائل میں ان کارٹون کو دوبارہ شائع کیا گیا۔ ان کارٹون کی اشاعت سے مشتعل ہو کر جرمنی میں مقیم پاکستانی طالب علم عامر شہید چیمہ نے متعلقہ اخبارات کے چیف ایڈیٹر ہنری براڈر پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ نہایت عبرت ناک حالت میں واصل جہنم ہوا۔ عامر شہید چیمہ گرفتار ہوئے۔ جرمنی پولیس اور مختلف حکومتی ایجنسیوں نے لندن میں موجود عامر چیمہ پر 4 دن تک ذہنی اور جسمانی تشدد کرتے رہے۔ ایک موقع پر تفتیشی افسر نے عامر چیمہ کو مشروط طور پر رہا کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا وہ جرمن ٹیلی ویژن پر آ کر اعلان کریں اور کہیں کہ وہ ذہنی مریض ہیں، دماغی طور پر درست نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ قدم جذبات میں آ کر اٹھایا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس فعل کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ اور نادم ہوں۔ عامر شہید چیمہ نے نہایت تحمل سے تفتیشی افسر کی تمام باتیں سنی اور پھر اچانک شیر کی طرح دوڑے اور اس افسر کے منہ پر تھوک دیا اور کہنے لگے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے نہایت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے ضمیر کے فیصلے کے مطابق کیا ہے، مجھے اپنے فعل پر بے حد فخر ہے اور یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ایک تو کیا 1000 جانیں بھی قربان ہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر آئندہ بھی کسی بدبخت نے میرے آقا رسول کی شان اقدس میں کوئی توہین آمیز گستاخی کی تو میں اسے بھی ایسے ہی واصل جہنم کروں گا۔ عامر چیمہ کی اس بے باک اور بے خوف جسارت کے بعد جیل مقام آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے عامر چیمہ پر بے حد تشدد کیا۔ عامر چیمہ نہایت اذیت کی حالت میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے۔ اسی دوران ان کی سانس اکھڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان بدبختوں نے ان کی شاہ رگ کاٹ ڈالی۔ عامر چیمہ کی شہادت 3 مئی 2006 کو ہوئی۔ 13 مئی 2006 کو صبح 9 بجے PIA کی پرواز کے ذریعے لاہور لایا گیا۔ بعد ازاں شہید کے بائی گاؤں وزیر آباد میں ان کی تدفین کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق جنازے میں 5 لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے۔ نمبر 4، ممتاز قادری۔ 2011 کا سال مسلمانوں پر ایسا کڑا گزرا ہے کہ اس وقت کے حالات اور واقعات سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دین دشمن کفار اور شاکم رسول گروہوں نے بیک وقت اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گستاخانہ حملے بنا کر ایک چلگار کھڑی کرتی تھی۔ ایک طرف نبی پاک کی شان اقدس میں گستاخی کر کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف آئین پاکستان میں ناموس رسالت کے تحفظ پر مشتمل سکوں کو تبدیل کرنے پر زور دیا جا رہا تھا۔ اسی دوران آسیہ نامی ایک خاتون نے آپ کی گستاخی کا التقاط کیا۔ موقع پر موجود لوگوں نے اس کو تھانے تک پہنچایا۔ اس مکونہ کی گرفتاری ہوئی، معاملہ عدالت تک پہنچا، انکوائریاں ہوئیں، بیانات ہوئے اور بیانات پر جرح ہوئی۔ آسیہ مسیح پر جرم ثابت ہوا۔ عدالت نے اس کو قانون کے مطابق سزائے موت سنائی۔ ادھر اس وقت صبح پنجاب پر مسلط کیا گیا گورنر، جس کا نام سلمان تسیر تھا، جو تنخواہ اور مارات تو پاکستان سے لیتا تھا، لیکن وہ نوکری اہل مغرب کی کیا کرتا تھا۔ اس نے گورنر پنجاب ہوتے ہوئے آسیہ مسیح سے جیل میں جا کر ملاقات کی اور اس کو رہا کرانے کی یقین دہانی کرائی، اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آسیہ کو گستاخ رسول کی وجہ سے
جو سزا سنائی گئی ہے وہ انسانیت کے خلاف اور بڑی ظالمانہ سزا ہے۔ اس کے علاوہ سلمان تاثیر نے قرآن و سنت کی روشنی میں بننے والے قانون 295C کو کالا قانون کہہ دیا۔ قانون تحفظ نمون رسالت پر اپنا آخری پیغام جو ٹویٹر پر لکھا تھا وہ یہ تھا: مجھ پر توحید رسالت قانون کے سلسلے میں دائیں بازو کی قوتوں کے سامنے جھکنے کے لیے شدید دباؤ ہے، تاہم میں اس موقف پر آخری شخص بھی رہ گیا، تب بھی ایسا نہیں کروں گا، اور میں ایسے لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اسی دوران ممتاز قادری 2008 میں لیڈ فورس میں شمولیت اختیار کر چکے تھے۔ وہ اس ملعون کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ ممتاز قادری کا تعلق ملک برادری سے تھا اور وہ پاکستان کی پنجاب پولیس کے کمانڈو یونٹ لیڈ فورس کے سپاہی تھے۔ انہوں نے سلمان تاثیر کے اس بیان پر 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد کوہ سر مارکیٹ کے باہر سلمان تاثیر کو 27 گولیاں مار کر اپنے سینے کی آگ گستاخ رسول کے خون سے بجھائی، اور یوں گستاخ رسول زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ سلمان تاثیر کو قتل کرنے کے بعد ممتاز قادری نے فوراً گرفتاری پیش کر دی۔ 1 اکتوبر 2011 کو دہشت گردی کی عدالت میں جج پرویز علی شاہ نے آپ کو 2 مرتبہ سزائے موت اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی، اور اپنے فیصلے میں کہا: آپ نے جو کام کیا ہے وہ اسلامی روح سے ٹھیک ہے، مگر ملکی قانون کے تحت آپ کو سزا سنائی جا رہی ہے۔ عوامی رد عمل کے خوف سے ممتاز قادری کو شہید کرنے کا منصوبہ مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا۔ رات کو آپ معمول کے مطابق آرام کر رہے تھے کہ نیند سے بیدار کر کے بتایا گیا کہ صبح آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ آپ نے سفید لباس زیب تن کیا اور واسکٹ پہنی جس پر پاکستانی پرچم کا بیج ویزا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں آپ کے گھر کے باہر پہنچیں اور اہل خانہ سے کہا کہ غازی صاحب کی طبیعت خراب ہے، خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ کو پھانسی دینے کے لیے 4 بجے کا وقت طے تھا۔ اہل خانہ سے ملاقات کے بعد آپ نے آب زمزم اور رجوع کھجور سے سحری کر کے روزہ رکھا اور پھر نماز تہجد ادا کی۔ مقررہ وقت سے پہلے ہی آپ پھانسی گھاٹ کی طرف جانے لگے۔ آپ 29 فروری 2016 بروز سوار صبح 4 بجے نعرہ تکبیر رسالت لگاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ نمبر 3 غازی علم الدین شہید۔ غازی علم الدین شہید 3 دسمبر 1908 کو لاہور کے ایک علاقے سوار میں پیدا ہوئے۔ آپ پیشے کے لحاظ سے فرنیچر سازی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ تب منظر عام پر آئے جب لاہور کے ایک تاجر ناصر راج پال نے بدنام نام کتاب رنگیلا رسول شائع کی تھی، جس پر مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی تھی۔ مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس دل آزار کتاب کو ضبط کرانے اور ناشر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مجسٹریٹ نے ناصر کو صرف 6 ماہ کی قید کی سزا سنائی، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ مسلمانوں نے متعدد جلسے جالوس منعقد کیے، مگر انگریز حکومت نے روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر کے الٹا مسلمان رہنماؤں کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ حکومت وقت ملعون ناصر کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور یہ کہ اس ملعون کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ غازی علم الدین کی غیرت یہ گوارا نہ کر سکی کہ یہ ملعون اتنی آسانی سے بچ نکلے۔ آپ نے اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے 29 مئی 1929 کو راجپال کی دکان کا رخ کیا۔ اس وقت یہ ملعون اپنی دکان پر ہی موجود تھا۔ غازی علم الدین نے ایک ہی وار میں اس بدبخت کا کام تمام کر دیا۔ اس کی دکان کے ایک ملازم نے قریبی تھانے نارکلی کو خبر دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعے کے بعد نہ صرف مکمل طور پر پرسکون رہے بلکہ فرار ہونے کی بھی کوشش نہ کی۔ آپ نے اس کارروائی کا اعتراف کیا اور گرفتاری پیش کر دی۔
مقدمہ ایڈیشنل مجسٹریٹ کی عدالت میں پہنچا، جس نے آپ پر فرد جرم عائد کر کے مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ آپ کی جانب سے سلیم وار ایٹ لا پیش ہوئے، جنہوں نے آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر نیب نامی انگریز جج نے آپ کو 22 مئی 1929 کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ مسلمان لاہور نے فیصلہ کیا کہ سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے، اور اس مقدمے میں غازی کی وکالت کے لیے شہرائے فاق وکیل محمد علی جناح کو نامزد کیا گیا، لیکن 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے 2 جج نے فیصلہ سناتے ہوئے سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی کی اپیل خارج کر دی گئی۔ اپیل کی خارج کی اطلاع جب غازی کو جیل میں ہوئی تو مسکرا کر فرمائے، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا۔ بزدلوں کی طرح جیل میں قیدی بن کر جینے سے بہتر تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے کئی گنا زیادہ سکون اور راحت کا باعث ہے۔ چنانچہ اکتوبر 1929 کو بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔ غازی نے اپنے رشتہ داروں کو جو نصیحت کی تھی وہ بڑی قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے تختہ دار پر چڑھ جانے سے وہ بخشے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ اپنے اعمال کے برابر جزا و سزا پائیں گے۔ انہیں تاکید کی کہ وہ نماز نہ چھوڑیں، زکوٰۃ برابر ادا کرتے رہیں اور شریعت محمدی پر قائم رہیں۔ غازی علم الدین کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلایا گیا۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل تک لمبا تھا۔ نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں کم و بیش 6 لاکھ عاشق رسول نے شرکت کی۔ ہندوستان میں مقیم جید علماء کرام ہندوستان کے کونے کونے سے رسول پاک کے سچے عاشق رسول کے آخری دیدار کے لیے لاہور تشریف لائے۔ مولانا دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے لاد میں اتارا تھا، جس پر مولانا ظفر علی شاہ نے کہا تھا، کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوتا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا، یہ ترخان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ آپ کی میت ان میں چھپ گئی۔ نمبر 2، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے کون واقف نہیں؟ ان کو فتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ آپ ایک نیک، بہادر، عادل اور سچے عاشق رسول حکمران تھے۔ آپ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کرک کے سائی حکمران رینالڈ نے ایک مسلمان قافلے پر حملہ کیا جو کہ حج کے لیے جا رہا تھا، اس حملے کے دوران اس نے بڑی قتل و غارت کی اور مسلمانوں سے کہنے لگا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ جو تمہاری مدد کو آئے۔ جب یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچے تو انہوں نے رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھائی، اور آپ نے رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے کئی تین کے مقام پر اسے جا لیا۔ سلطان نے دشمن کے قافلے پر ایسا آتش گیر مادہ گرایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 عیسوی میں کئی تین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں 30,000 عیسائی مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ بھی پکڑا گیا۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا، کیونکہ رینالڈ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بلا توڑ پر گستاخی کیا کرتا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اتحادی بادشاہوں کے ساتھ، جو کہ اس وقت سلطان کے قیدی تھے، سلطان نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے، اور جنگ کے بعد تمام قیدی بادشاہوں کو باعزت طور پر رہا کر دیا گیا۔ لیکن رینالڈ کے جرم بہت سنگین تھے، اس وجہ سے سلطان نے اسے قتل کیا تھا۔ نمبر 1، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت وحشی بن حارب وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں رسول کریم کے محبوب چچا کو شہید کیا تھا۔
آپ نسلاً حبشی اور جبیل بن معدم کے غلام تھے۔ غزوہ بدر میں سید الشہداء حضرت حمزہ نے جبیل بن معدم کے چچا طائمہ بن معدم کو قتل کیا تھا، اس لیے جبیل کو انتقام کی بڑی جلدی تھی۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو جبیل نے وحشی سے کہا کہ اگر تم میرے چچا کے قاتل کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آزادی کا سن کر وحشی فوراً تیار ہو گیا۔ میدان جنگ میں جب صف آرائی ہوئی تو مشرکین کی طرف سے صبا نے مبارزہ طلبی کی تو حضرت حمزہ اس مقابلے کو نکلے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ وحشی جو کہ ایک چٹان کی آڑ میں گھات لگائے بیٹھا تھا، جیسے ہی حضرت حمزہ اس کو قتل کر کے یہاں سے نکلے تو اس نے نیزے سے ایسا وار کیا کہ نیزہ ناف کے آر پار ہو گیا اور حضرت حمزہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ آپ کو اپنے چاچا کی شہادت کا بڑا دکھ تھا، لیکن جب حضرت وحشی نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے حضرت وحشی کو معاف کر دیا، تاہم آپ نے فرمایا ہو سکے تو اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لیا کرو اور میرے سامنے نہ آیا کرو، جس پر حضرت وحشی نے مکمل تعمیل کی اور پھر کبھی زندگی میں آپ کے سامنے نہ آیا۔ حضرت حمزہ کی شہادت کا جرم وحشی کے دل میں ایسا زخم تھا جو انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا، اور وہ قبول اسلام کے بعد سے برابر اس کی تلافی کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ خوش قسمتی سے بہت جلد ان کو اس کا موقع مل گیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مشہور مدعی نبوت سیلمہ قذاب کا فتنہ اٹھا تو حضرت وحشی نے کہا کہ اب وقت ہے کہ میں سیلمہ کو قتل کر کے حضرت حمزہ کے خون کا کفارہ ادا کر سکوں۔ چنانچہ وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ کو قتل کیا گیا تھا، وحشی مسیلمہ کے مقابلے میں جانے والی مہم کے ساتھ روانہ ہوئے اور میدان جنگ میں پہنچ کر مسیلمہ کی طاق میں لگے رہے۔ وہ ایک دیوار کی سوراخ کے پار نظر آیا تو حضرت وحشی نے نیزہ تان کر اس کے سینے پر ایسا وار کیا کہ نیزہ سینے کے آر پار ہو گیا، اور جو کوئی کمی رہ گئی تھی وہ ایک انصاری نے بڑھ کر پوری کر دی تھی، اور یوں حضرت وحشی نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کر دیا۔